السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ ویسے تو ہر انسان کے ساتھ بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، کچھ تو وہ خود رشتوں میں بندھا ہوا ہے، یعنی کہ ہر انسان باپ بھی ہے اور چچا تایا جو بھی نیچے بیٹا اولاد سب کچھ ہر رشتے میں وہ بندھا ہوا ہے ہر انسان۔ اسی طرح عورتیں ہیں تو وہ بھی ماں ہیں، اور ماں کے ساتھ وہ خالہ بھی ہیں، وہ پھوپھی بھی ہیں، وہ بیٹی بھی ہیں، بہو بھی ہیں، یعنی کہ یہ مختلف رشتے جو ہیں نا اس میں انسان بندھا ہوا ہے، اور ہر جگہ پر وہ اپنا رول تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ انسان میں شاید وہ گرگٹ والی خوبیاں پتہ نہیں قدرت نہیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ اونچائی اور نیچی جگہ پہ فاصلے کو دیکھ کے، نزدیکی اور قریبی کو دیکھ کے اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن سارے رویوں میں جو ہے نا ایک رویہ جو ہے وہ سب کو مقدم ہے، اور وہ مقدم اس طرح سے ہے کہ اب یہ باہر پرانے کپڑے تو پانڈے پہ بھیج دینے، تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور میں اس کو پھر یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، بات ہو رہی تھی رشتوں کی اور رشتوں کے رویوں کی، تو آپ لوگ سب جو جانتے ہیں سبھی ان رشتوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ رشتے رکھتا ہے، سارے رشتے بلکہ رکھتا ہے وہ۔ اس میں دوست بھی ہوتے ہیں، اس کے ملنے والے ہوتے ہیں، کاروباری تعلق والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ امیر لوگوں کے ساتھ وہ اور طرح سے بولتا ہے، غریبوں کے ساتھ وہ اور طرح سے بولتا ہے، رویوں میں فرق رکھتا ہے۔ لیکن قدرت نے ان سب رشتوں میں سے ایک جو رشتہ ہے جو ماں اور باپ کا رشتہ ہے، یا وہ جو رویہ ہے اس کو مقدم رکھا ہوا ہے، اور اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ اصل میں در حقیقت وہ رشتے میں جس کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی جسم کا اور ہماری ہی شخصیت کا اور ہمارے ہی خون کا حصہ ہوتا ہے، ہمارا ہی نطفہ ہوتا ہے، ہمارے ہی جسم سے وہ چیزیں بنتی ہیں، اور قدرت جو ہے نا وہ ہم کو ان کا مالک بناتی ہے اس دنیا میں۔ تو جب ہم کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہیں ظاہری بات ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو پھر بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے جو رویہ ہوتا ہے ماں اور باپ کا وہ بڑا ہی ایک نفیس سا رشتہ ہے، اور اس میں بے لوث سا کہہ لیں کہ میں نے جو اب تک دیکھا اپنی زندگی میں، تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ جو جنہوں کہی تھا نا کہ چھاویں مارتے ہیں، مارتے بھی ہیں تو چھاویں مارتے ہیں، اور وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو مارتے ہیں، آپ کی اس فائدے کے لیے آپ کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، اور پھر مسلسل ایک بڑا لمبا سفر طے کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ جوان نہ ہو جائیں، جب تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے بعد بھی وہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو جو دھرتی ہے ہماری، جو وطن ہوتا ہے نا، اس کو بھی ماں ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دھرتی ہمیں سب کچھ دیتی ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ یہاں پر ملی ہوتی ہے، ہمیں ایک آزادی ہوتی ہے، ہمیں جو بھی کہہ لیں کہ اس کی جتنے بھی وہ وسائل ہیں ان سب کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور دھرتی ہم سے صرف اتنا ہی مانگتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری رکھیں۔ بچوں سے بھی والدین صرف اتنا ہی مانگتے ہیں کہ وہ وفاداری رکھے۔ لیکن وہ مثال آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ باندری دے پیر سڑے سن تو انہیں اپنے بچے بھی پیرا تھلے لے لے سن، یعنی کہ بندریا کے جب پاؤں جلے، کسی جگہ آگ لگ گئی تو جب اس کو سیک لگا تو اس کے پاس بچے تھے، اور اس نے شفاق بندریا نے اپنے بچے پیروں کے نیچے لے لیے۔ یہ مثال اس طرح سے ہے کہ حالانکہ وہ بھی ماں ہے ان بچوں کی، لیکن ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے جہاں پر جو ماں کو بھی وہ رول ادا کرنا پڑ جاتا ہے شفاقیت کا، یا بچوں کو رول ادا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ایک ایسے حالات میں خود غرضی جو ہے نا وہ انسان کو وہ اس طرف لے جاتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کیا رول ہے اور میرا کیا رویہ ہے، اور میں کس منصب پر بیٹھا ہوں اور مجھے کیسے چلنا ہے۔ ان چیزوں کو وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال، یہ جو میں مثال دے رہا تھا، یہ انسانوں سے مثال نکلتی نکلتی ہم انسان ہی ہیں نا، جو ہم دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو دھرتی کو ماں بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بے انصافی بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے چند چھوٹے چھوٹے مفادات جو کہ بالکل کسی معنی نہیں رکھتے، اور پھر ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے محدود دنوں کے لیے ہے، اور ہم نے اس زندگی کو گزار کر اس جہاں کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے مٹی سے مٹی مل جانا ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اڑی پر اڑے رہتے ہیں. اور یہ ابھی حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو ایک میسج جو باہر آیا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ جی اس طرح شریعت وہاں پہ ختم ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں، اور ہمارے ملک میں چونکہ ہم شریعت لانے والوں میں ہیں اس لیے ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں. اتنا جھوٹ اور اتنا فریب جو آج کے دور میں اب چل رہا ہے، اور جو فیک نیوز اور جو بناوٹ کی بنا کر باتیں کی جاتی ہیں اور پھر ان باتوں میں سے طویلیں نکالی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے بہت صحیح کہا ہے جی. اور اتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم تو ان کے پاس قطعا نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ جاہل کے پاس نہیں ہوتا. پڑھا لکھا انسان علم والا نہیں ہوتا. علم والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس عمل بھی ہو، یعنی کہ اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہو. علم اور عمل دونوں پارٹ ہیں. جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے نا، آپ کو علم ہے کہ جی جھوٹ بولنا گناہ ہے یا بری بات ہے، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ علم نہیں ہے. آپ علم سے یعنی کہ آپ کے پاس معلومات ہیں، اسے آپ انفارمیشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کو لوگ آج کل علم کہتے ہیں نا، دراصل وہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہے چیزوں کا، لیکن جب تک اس پر آپ عمل نہیں کرتے تب تک وہ علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں. اب ہم ایسی چیزوں کو اگنور کیا کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی یہ تو ایسے ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ اس طرح بنایا گیا ہے. حالانکہ اس بندے کی اپنی آواز، اپنی شکل اور اپنا ہی فورم جہاں سے انہوں نے اس کو ریلیز کیا، اس میسیج کو 9 منٹ اور 28 سیکنڈ کا وہ میسیج ہے، اس کو ریلیز جہاں سے کیا ہے، اس غلیظ میسیج کو کہ جو ہم لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اب میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے تو میں بھی کرتا شلوار پہن کر سر پر ٹوپی، کوئی خوبصورت سی، وہ جیسے ٹوپی ڈرامہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی ویسے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ آپ پہنتے ہیں ٹوپی، لیکن اگر ٹوپی آپ ڈرامے کے لیے پہنتے ہیں تو پھر وہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. تو وہ پہن لوں اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لوں. آج کل بڑی آرٹسٹک سی تسبیحیں نکلی ہوئی ہیں 30-35 دانوں کی، وہ پکڑ کے اور انگوٹھیاں چھلے چھاپے میں اپنے ہاتھ میں پہن لوں اور 2-4 اسلامی باتیں کروں اور 2-4 آیتیں جو ہے میں وہ پڑھوں اور ادھر گزروں اور لوگ مجھے کہیں کہ جی حاجی صاحب فلاں، یہ صاحب جی، تو بس وہ ایک رویہ ایسا میرا بن جائے گا، لوگ کہیں گے جی یہ تو بڑا اچھا، اس نے تو جو بات کی ہے، اس نے تو 16 نے بات صحیح کی ہے. بات کا انالیسس کیا کریں. میں بار بار اپنے جو پیغام جو بھی میں دے رہا ہوں، میری زبان بھی تھرک رہی ہے اس وقت، جو بھی میں پیغام دیتا ہوں اس میں یہی میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھیں اور یہاں پر اچھا رول ادا کر جائیں. جب آپ جاتے ہیں اپنے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو آپ ایک اچھا رول ادا کر کے جائیں جس کی بنیاد پر آپ کو کوئی وہاں پہ سہولت مل سکے. صرف اپنے آپ کو ایک گیٹ اپ دینے سے، یا آپ جی عورت ہے، وہ ایک زمانے میں تھا، وہ بہت سالوں کی بات ہے، تو نیا جو ہے نا وہ جو ایسی عورتیں جو آوارہ عورتیں ہوتی تھیں، انہوں نے فل برقعے پہننے شروع کر دیے اور نقاب کرنے شروع کر دیے. اور وہ میری ماں کہتی تھی کہ جنہیں بھلی مانسا نے وہ دوپٹہ لیندیاں نے، چادر لیندیاں نے، آج کل برقعے کا رواج کم ہو گیا ہے، لیکن جو اس طرح کی ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. تو اب یہ یعنی کہ ایک اچھی چیز کو بھی جب برے لوگ اپناتے ہیں تو پھر وہ ایک لحاظ سے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جی یار اتنا یہ اچھا لبادہ لے کے اور اچھا انداز لے کے اور بتا کے جی ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہم تو جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں نا، جو نمازیں یا جو بھی عقائد پورے کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، اس کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ لوگ آپ سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں، نہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے. رب جانے اور بندہ جانے، اس نے اپنا حساب دینا، اس نے اپنی گائیڈنس کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے وہ جو بھی کام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا اور جو عقائد پورے کرتا ہے، حساب یہاں پر بندوں سے بندوں کا معاملے میں ہے. اپنے وطن سے جو آپ کا معاملہ اس کا حساب ہے. جو لوگ آپ کے پاس بستے ہیں ان کا حساب ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ کو خندق کھود رہے ہیں یا آپ ان کے لیے اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر بہت اچھا گیٹ اپ کیا ہوا اور آپ 4 آیتیں آپ کو آتی ہیں عربی کی جن کا ترجمہ بھی شاید آپ کو نہ آتا ہو،
تو وہ علم جو ہے نا وہ بیکار ہے جب تک اس کے ساتھ، وہی میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، جب تک اس کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت جہنم سب کچھ یہ عمل سے ہی ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ آپ کیسے رویے سے آپ چلتے ہیں۔ جب آپ ماں باپ ہیں تو آپ کیسا رویہ ہے، جب آپ اولاد ہیں تو آپ کا کیسا رویہ ہے، جب آپ وطن کے شہری ہیں تو آپ کا وطن کے ساتھ کیا رویہ ہے، اپنی گلی کو آپ کتنا صاف رکھتے ہیں، اپنی سڑک کے لیے کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر سے باہر بھی، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی آپ چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ جب آپ ان کو توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں یا فساد پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ حالات یہ ہیں کہ آج صبح سبزی لینے گیا ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی بات جوڑ رہا ہوں کہ راستے بند ہیں اور 2-3 دن کے لیے اب جو ہے آپ کی سبزیاں ڈبل قیمت پہ ہو گئی ہیں۔ آگے سے ہم بھی اللہ اللہ کرنے والے بندے ہیں سب، تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں، 150 کی چیز ہم 300 کی بیچ رہے ہیں جی، راستے بند ہیں جی، چیز آ نہیں رہی جی۔ تو کتنی دقت اور کتنی لوگوں کے لیے مشکلات اور پریشانیاں بن جانی ہیں ان 2-3 دنوں میں۔ کل سنڈے ہے، اللہ کرے خیر خوبی سے گزر جائے، خیر خیریت سے گزر جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے کچھ سلسلے بہتر ہوں گے۔ ایک انسانی رویہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، آپ کے لیے بھلائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ احسان فراموشی کریں۔ آپ غور کر لیں کہ یہ جب سعودی عرب کے دوروں پہ گئے ہیں تو یہ کتنے لوگوں کے ساتھ گئے ہیں، اور 7 اسٹار ہوٹلز میں یہ ٹھہرے ہیں، اور وی آئی پی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو سب جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہاں یہ پہنچے اور وہاں یہ رہے، اور وہ کچھ انہوں نے حاصل کیا۔ اور طائف جو ہیں جن کا رولا ڈلا ہوا ہے آج کل، وہ توشہ خانے کا سیاپا ڈلا ہوا ہے، وہ انہی دنوں میں جو 4-5-6 دورے ان کے ہوئے تھے تو انہی دوروں میں ان کو ملے تھے۔ یہ سب کچھ بھول کر انہوں نے انہی کے خلاف بات کر دی، صرف اس لیے کہ اسلام آباد کی زمین کو تھوڑا سا تتا کرنا ہے، گرم کرنا ہے۔ لوگ ہمارے جو ہے نا مذہبی بات کو بڑا وہ لیتے ہیں، لائٹ نہیں لیتے ہیں، مذہبی بات پہ مرنے مرانے پر اتر جاتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے عقائد ہیں، ان پر ان کی جو بھی ان کی سنت ہے اس پر عمل تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے نام پر ہم مرنے مٹنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ہم ایک نہیں مانتے، اور ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، اور رویوں میں اپنے تبدیلی نہیں لاتے۔ تو خدارا 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 یہ 3 لفظ میں ادا کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ وہی ایک بڑی تعداد ہمارے پاس 70-80% وہ لوگ ہیں کہ جو 50 سال سے بھی کم ہیں، 40 سال سے بھی کم عمر کے ہیں۔ وہ سب لوگ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہ لوگ اپنے رویوں میں بہتری لائیں، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا وطن، ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں وہ تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے، تو انشاءاللہ تعالی بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس جو رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔